إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي يفضل بلا أول كان قبله والآخر بلا آخر يكون بعده الذي قصرت عن رؤيته أبصار الناظرين وعجزت عن نعته أوهام الواصفين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين العبد المرتضى والنبي المجتبى والرسول المصطفى سيدنا ونبينا وشفيع ذنوبنا وطبيب نفوسنا ومولانا بالقاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الجبين المنتقى. اللهم صل وسلم وزد وبارك على صاحب الدعوة النبوية والصولة الحيدرية والعصمة الفاطمية والحلم الحسنية والشجاعة الحسينية والعبادة السجادية والمآثر الباقرية والآثار الجعفرية والعلوم الكاظمية والحجج الرضبية والجود الدقبية والنقامة النقبية والهيبة العسكرية والغيبة الإلهية. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم كن لوليك حجة ابن الحسن وآتك عليه وعلى هذه الساعة وفي كل ساعة وليا ورافضا وقائدا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك سوعا وتمتعه فيها طويلا. بعد قال الله قال يا إنه عمل غير صالح فلا تسألني ما ليس به علمي أعيذك أن تكون من الجاهلين. صلوات خانوادہ زہرا پر ایک اور بلندر صلوات دیتے ہیں. حسین منی و انا من، یہ وہ حدیث مبارکہ ہے جو اپنے اندر معانی اور مطالب کا سمندر، ایک سادہ لیکن بہت امیر اور ہمیشہ زندہ و جاوید رہنے والا اس کا ترجمہ اور اس کا مفہوم یہ ہے، اور میں امید رکھتا ہوں کہ آپ اسے پہلے ہی فقرے میں وصول کر پائیں. حسین منی و انا من حسین، سن 4 ہجری ولادت امام حسین سے سن 61 ہجری شہادت امام حسین تک حسین منی، حسین مجھ سے ہے. سن 61 ہجری سے تا قیامت انا من حسین، میں حسین ابن علی سے ہوں. کربلا تک حسین مجھ سے. جو کچھ کربلا میں ہے نا وہ ظہور صفات محمدیہ جو امام حسین علیہ السلام سے ظاہر ہو رہی، ظہور صفات علویہ، صفات فاطمیہ. امام حسین علیہ السلام نے فرمایا کہ میری تربیت جس گود میں ہوئی ہے وہ گود مجھے اجازت نہیں دیتی کہ یزید جیسے کی بیعت کی جائے، اس لیے کہ جس گود میں قرآن نے پرورش پائی ہے یعنی آغوش مصطفیٰ، اسی آغوش میں حسین نے بھی پرورش پائی. اس خاطر ہے کہ کربلا تک حسین منی، حسین مجھ سے ہے، اور کربلا کے بعد انا من حسین. یہ حدیث دونوں طریقوں سے آئی ہے، الف لام کے ساتھ بھی بغیر الف لام بھی، انا من الحسین اور انا من حسین. انا من حسین زیادہ فصیح و بلیغ ہے، اس لیے کہ حسین خود نام ہے، علم ہے، اور اس پر الف لام کی ضرورت نہیں ہے. انا من حسین کا یہ ایک عربک گرامر کی ڈیبیٹ ہے، اس کو اس وقت میں یہاں پر تفصیل میں نہیں چھیڑنا چاہتا، لیکن بہرحال دونوں طریقے سے روایت آئی. تو عرض خدمت یہ ہے کہ 61 ہجری تک حسین منی، اس کے بعد انا من حسین. ایک اور اس کی ایک عمیق وضاحت یہ ہے کہ انسان کا جتنا بھی کمال ہے وہ یا اس کے حسب کی وجہ سے یا اس کے نسب. نسب کا مطلب ہے کہ جس فیملی سے وہ بلانگ کرتا ہے، وہ خود اگر باپ دادا دادا دادی نانا نانی کون بلڈ لائن سے وہ ہے اس کی وجہ سے اس کا کمال اور فضیلت ہے. اور دوسری حیثیت ہوتی ہے حسب کا، اپنا علم تقویٰ کردار. حضور مکرم نے فرمایا کہ حسین کا نسب دیکھنا ہو تو حسین میں
حسین مجھ سے ہے. حسین کا حسب دیکھنا ہو تو انا من حسین. حسین کا نسب یہ ہے کہ جیسے ماں باپ دادا دادی نانا نانی حسین کو ملے ویسے نہ اولین میں کسی کو ملے نہ آخرین میں کسی کو ملے. اس پر میرا نہیں خیال کہ کوئی بھی مسلمان آ کر اس پہ بحث کر سکتا ہے کہ نہیں ایسا نہیں. جیسے ماں باپ دادا دادی نانا نانی حسین کو ملے. حسین وہ ہے کہ جس کے دادا کے گھر میں دین خدا پلا. ابو طالب ہے حسین کے دادا. حسین وہ ہے کہ جن کے دادا کے گھر میں دین خدا پلا. حسین وہ ہے کہ جس کی دادی کو اپنی کعبہ جھکا ہوا. فاطمہ بنت اسد سلام اللہ علیہا کے لیے دیوار کعبہ شق ہوئی تھی تو حسین وہ ہے کہ جن کی دادی کو اپنی کعبہ جھکا ہوا. حسین وہ ہے کہ جس کے نانا سے ہم کو دین خدا ملا ہے. حسین وہ ہے کہ جس کی نانی کے خرچ پر دین چل رہا ہے. دیکھیں حضور مکرم کے لیے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرمایا کہ آپ تنگ دست ہم نے غنی بنایا. علم یزید کا یتیما فآویٰ ووجدک ضالا فہدی ووجدک عائلا فاغنی. آپ کے پاس نہیں تھا مال دنیا, ہم نے آپ کو غنی بنایا. فاغناہ بمال خدیجہ. کتنا طاہر ہوگا حضرت خدیجہ کا مال کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اپنی طرف نسبت دی. کتنا پاکیزہ ہوگا حضرت خدیجہ کا مال کہ حسین وہ ہے کہ جس کی دادی کے خرچ پر دین چل رہا ہے. میں ایک فقرہ کہنے لگا ہوں, صدر اسلام کے ٹکڑے توڑنے والے اور دولت لے لے کر غنی اور مالدار بن جانے والے تو بہت تھے, لیکن پوری امت کو اپنے ٹکڑوں پر پالنے والی حسین کی نانی خدیجۃ الکبریٰ کچھ اور تھی. حسین کی نانی نے سارے دین کو پالا ہے. حسین وہ ہے کہ جس کی نانی کے خرچ پر دین چل رہا ہے. حسین آتا ہے ایسے گھر میں جہاں طہارت کا صاحبہ ہو. حسین ہوتا ہی وہ ہے جس کا بدر علی ہو بطول ماں. یہ ہے حسین منی. اللہم صلی علی. یہ ہے حسین منی. حسین مجھ سے ہے. انا من حسین. حسین کا جو حسب ہے, اب میں حسین سے. حسین کا جو کمال ہے اور حسین کی جو قربانی ہے, اب قیامت تک کے لیے دین مصطفیٰ امام حسین علیہ السلام. دین حسین دین پناہ. دین ہے حسین, پناہ دینے والا ہے تو حسین. یہاں ایک بات قابل غور ہے, میں موضوع کو شروع کرنے لگا ہوں. اس حدیث کا بڑا گہرا تعلق ہمارے موضوع سے بھی. موضوع ہم نے آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ اہل بیت نبوت معدن رحمت, علم کا خزانہ اور حلم کی انتہا. میں پھر بچوں کے لیے ریپیٹ کرتا ہوں تاکہ اچھی طرح سے وہ ایبزارو کر سکیں. اہل بیت النبوۃ و معدن الرحمہ, خزان العلم و منتہی العلم. علم کا خزانہ, حلم کی انتہا. اور یہ چاروں وہ الفاظ ہیں کہ جو زیارت جامع کبیرہ سے ڈرائیوڈ ہیں. زیارت جامع کبیرہ میرے خیال میں اب سے جب مومنین کثرت سے زیارت پہ جانے لگے الحمدللہ, تو زیارت جامع کبیرہ ایک ایسی زیارت ہے کہ جو نامانوس نہیں رہی. اب ہر حرم میں پڑھنے کی تاکید ہے. اور خاص الخاص اعمال کے بعض مرتبہ کلپس آتی ہیں آپ کو بھی سوشل میڈیا پر, فلاں موقع کے یہ اعمال ہیں, اس موقع کے یہ اعمال. ضروری نہیں کہ ہر عمل امام معصوم سے صادر ہوا ہو. بعض مرتبہ تو ایک طریقہ بنا لیا جاتا ہے, میں اس پہ بات نہیں کرنا چاہتا زیادہ. وہ عمل کی اوتھینٹسٹی کیا ہے, وہ عمل کہاں سے آیا ہے, کس روایت میں ہے, کس کتاب میں ہے, یا ویسے ہی کسی کی دل کی روایت ہے اور کسی نے بنا کے بول دیا. لیکن زیارت جامع کبیرہ وہ زیارت ہے کہ جس کی تاکید خود حضرت حجت کی زبان مطہر سے, یہ سکھلائی ہوئی امام علی نقی علیہ السلام کی ہے. امام نے یہ فرمایا کہ ہم اہل بیت میں سے کسی کے بھی حرم میں جاؤ تو اس زیارت کو پڑھو, یعنی چاہے کربلا جاؤ, نجف جاؤ, سامرہ, مشہد, کاظمین, مدینہ منورہ, یا اپنے شہر میں چہردہ معصومین کی نیت سے زیارت کو پڑھیے. اور بزرگ علماء, بڑے بڑے نام علماء, فقہاء, عرفاء, ان کی زندگی کے ڈیلی روٹین میں سے جو کام ہے ان میں سے ایک زیارت جامع کبیرہ ہے. تو اگر آپ اس کو ڈیلی روٹین میں نہ رکھ سکیں تو کم از کم میں آپ سے گزارش کروں گا کہ ویکلی, فورٹ نائٹلی اس کو اپنے روٹین میں رکھیں. اور 2-3 مرتبہ اس کا ترجمہ ضرور دیکھ لیجئے گا. کلام امام, فضائل امام و زبان امام, جہاں پہ کوئی شک کی گنجائش نہیں ہے, جہاں پہ کوئی خدشہ نہیں ہے کہ کیا کسی شاعر نے ایگزیجریشن کیا ہے, کسی خطیب نے کچھ بڑھا چڑھا کے بول دیا. نا, امام علیہ السلام نے جو فرمایا, اس خاطر ہے کہ اس زیارت جامع کبیرہ سے پہلے 100 مرتبہ تاکید ہے کہ اللہ اکبر پڑھیں, تسبیح پڑھیں. یہ اضافی ایک عمل ہے اور فضیلت ہے. اگر آپ 100 دفعہ تسبیح مطلب نہ پڑھ پائے اللہ اکبر, تب بھی براہ راست زیارت شروع کریں تو زیارت ہو جائے گی انشاءاللہ. لیکن ایک تسبیح اللہ اکبر پڑھنے کی وجہ یہ ہے کہ علماء نے لکھا ہے کہ چونکہ اس زیارت میں وہ فضائل ہیں اہل بیت علیہ السلام کے کہ کہیں ڈاؤٹ نہ ہونے لگے کسی کو خدائی کا, تو پہلے 100 مرتبہ اللہ کی کبریائی کا اعلان کرو. ایک مل کے صلوات کہتے ہیں چہردہ معصومین پنجتن پاک علیہ السلام پر, پہلے کبریائی کا اعلان کرو اور اس کے بعد یہ زیارت پڑھو. اور خاص بات یہ ہے 3 اعمال ہیں ویسے, زیارت عاشورہ, زیارت جامع کبیرہ اور نماز جعفر طیار. یہ 3 مستحب اعمال میں سے ہائیلی ریکمینڈڈ ہے. اور میں آپ سے گزارش کروں گا کہ آپ کے جتنے دنیا جہاں کے مسئلے ہیں وہ ان 3 اعمال میں سے ہی کہیں نہ کہیں حل ہوں گے. اس کے علاوہ شاید کہیں اور جانے کی ضرورت ہی نہ پڑے. لہذا جس نیت سے آپ اس معاملے کو حل کرنا چاہ رہے ہیں اس نیت سے پڑھ کے دیکھیں. زیارت جامع کبیرہ آسانی کے ساتھ مفاتیح الجنان میں اویلیبل. اس زیارت کا آغاز اس طرح سے, مجھے زیارت پہ اشرا نہیں پڑھنا, میں نے زیارت سے فقط 4 الفاظ کو لیا. السلام علیکم یا اہل بیت النبوہ, یہاں سے زیارت شروع. السلام علیکم یا اہل بیت النبوہ و موضع الرسالہ و مختلف
الملائکہ ومہبط الوحی وخزان العلم ومنتہى الحلم ووصول الکرم وقادۃ الامم واولیاء النعم وعناصر الابرار وساسۃ العباد وارکان البلاد وامناء الرحمن وسلالۃ النبیین وصفوۃ المرسلین وعطرۃ خیرۃ رب العالمین ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یہاں زیارت کا یہ پہلا حصہ ہے. سلام و اہل بیت نبوت. آپ وہ اہل بیت نبوت کے جو رحمت کی کان ہے. وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین ہی کے وسیع رحمت کی کان ہے، علم کا خزانہ ہے، حلم کی انتہا ہے. اس پہ بات کریں گے انشاءاللہ کہ وہ کیسے علم کا خزانہ ہے، کیسے حلم کی انتہا ہے. اس لیے کہ علم کے بغیر نامکمل ہے. ہمارے دعا میں یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا مانگو کہ پروردگار میں اس علم سے پناہ چاہتا ہوں کہ جس میں حلم نہ ہو، برداشت نہ ہو. اس لیے کہ اگر علم ہے لیکن برداشت نہیں ہے، حلم نہیں، تو ہو سکتا ہے کہ فائدے کے بجائے نقصان پہنچا جائے. صبر و تحمل ہونا چاہیے، پیشنس بہت ضروری ہے. بات آج ابتدا کرنے لگا ہوں. یہ جو ہے نا اہل بیت نبوت، اہل کا جو نبوت کے اہل، نبی کے اہل بیت، نبی سے رشتہ نہیں ہے، نبوت سے رشتہ ہے. نبی سے رشتہ ہونا اور ہے، نبوت سے رشتہ ہونا اور ہے. پروفٹ ہوڈ خود عہدے سے رشتہ ہے. یہ جو عہدے سے رشتہ ہے اس خاطر ہے کہ جب مباہلہ میں بلایا گیا کہ نبی کی عورتیں آئیں تو نبی کی عورتوں کو نہیں بلایا گیا تھا، نبوت کی عورت کو بلایا گیا تھا. اس لیے نبی کی عورتیں گھر میں رہ گئی تھی، نبوت کی جو خاتون تھی. اے میرے ساتھ آپ ومن حاجک فیہ من بعد ما جاءک من العلم فقل تعالوا ندعو ابناءنا وابناءکم ونساءنا ونساءکم وانفسنا وانفسکم ثم نبتہل فنجعل لعنۃ اللہ علی الکاذبین. یہ جو نساءنا قرآن میں نبی کی ازواج کو بھی یا نساء النبی کہا گیا ہے، وہ نبی کی بیویاں ہیں، نبوت کی بیویاں نہیں. فرق ہے، نبی سے ان کا تعلق ضرور ہے لیکن نبوت سے جس کا تعلق ہے وہ ہے کہ جس کے احترام میں نبی بھی بلند ہو جاتا ہے. فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کے احترام میں جو بلند ہو رہے ہیں تو یہاں پر ایک عہدہ ہے کہ جو بلند ہو رہا ہے، باپ نہیں ہے فقط جو بلند ہو رہا ہے. باپ کے لیے کوئی سنت رسول نہیں ہے کہ بیٹی آئے تو کھڑا ہو جائے. نبوت بلند ہو رہی ہے، عہدہ بلند ہو رہا ہے. وقال آیت اللہ وحید خراسانی، ذرا تصور فرمائیے کہ جب رسول اللہ بلند ہو، بی بی فاطمہ کے لوگ آدم علیہ السلام بیٹھے رہیں گے وہاں پر. پتہ نہیں کتنی میری بات پہنچے. اللہ اکبر. جہاں رسول اللہ بلند ہو وہاں آدم علیہ السلام، نوح علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام، وہ سبھی بلند ہوں گے. کیوں؟ اس لیے کہ سردار انبیاء بلند ہیں. ایک نبوت نہیں جس کے احترام میں 1.25 لاکھ نبوتیں کھڑی ہو جائیں. وہ حسین کی ماں فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا. مل کے سلوات بھیجے گا یہاں پر. اللہ سوال، کیا بیٹا ہونا ضرور کسی کو اہل بیت میں سے بناتا ہے؟ اہل میں سے ضروری نہیں. امیڈیٹ فیملی ممبر بھی ضروری نہیں کہ اہل بیت میں سے ہو. کیوں؟ ہمارے پاس حضرت نوح علیہ السلام کی مثال ہے جو آیت میں نے پڑھی آپ کے سامنے، سورہ ہود کی آیت نمبر 46 سے ہے، جس میں ارشاد اقتصل آئی ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام کہہ رہے ہیں کہ پروردگار ان نبنی من اہلی. اس سے پہلے کی آیت میں حضرت نوح علیہ السلام نے کہا کہ پروردگار یہ میرا بیٹا جو ڈوب رہا ہے نا تو یہ تو میرے اہل بیت میں سے، اور تو نے وعدہ کیا تھا کہ تو میرے اہل بیت کو بچائے گا. وانت احکم الحاکمین، تو تو بہترین فیصلہ کرنے والا ہے. یہ ایک بڑا ادب تھا. حضرت نوح علیہ السلام ڈائریکٹلی یہ نہیں کہہ رہے تھے کہ پروردگار تو نے وعدہ کیا تھا تو وعدہ کیوں نہیں پورا کر رہا. انت احکم الحاکمین، تو ہی بہترین حکم کرنے والا ہے، تو جب تو نے وعدہ کیا تھا تو پروردگار میں ریکویسٹ کر رہا ہوں کہ تو میرے بیٹے کو بچا. اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے جواب کیا دیا؟ قال یا نوح انہ لیس من اہلک. بیٹا ہے اہل میں سے نہیں ہے. اے نوح یہ آپ کے اہل میں سے نہیں ہے. کیوں؟ انہ عمل غیر صالح، اس کا عمل غیر صالح ہے. ابھی بتاؤں گا کون سا عمل غیر صالح. انہ عمل غیر صالح. اس کے بعد کا جو فقرہ ہے، میری تو توبہ، ہماری تو جرأت و مجال نہیں کہ کسی نبی کے لیے ایسا کہہ سکے، لیکن اللہ سبحانہ وتعالیٰ ان کا خالق ہے اور ان نبوت عطا کرنے والا ہے. تو اللہ نے کہا فلا تسألنی ما لیس لک بہ علم. اے نوح آئندہ وہ بات نہیں پوچھنا جس کا آپ کو علم نہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر جو اہل بیت میں سے نہ ہو اسے اہل بیت میں کوئی شامل کرے. آپ تو اشاروں کو سمجھنے والے ہیں. تو نبی اولو العزم بھی ہو، اللہ کہے گا نہ، ایسی بات نہیں کرنا جس کا آپ کو علم نہیں ہے. وہ اللہ جب نبی سے تکلف نہیں کر رہا تو امتیوں سے کیا خاک تکلف کرے گا. میں مل کے صلوات دے دیں محمد و آل محمد پر. اس سے اگلا فقرہ اور زیادہ سخت ہے، اور بھی زیادہ سخت ہے. کیا کہ انی اعیذک ان تکون من الجاہلین. میں آپ کو نصیحت کر رہا ہوں کہ ایسی بات کرنے والا جاہلوں میں سے ہو جاتا ہے. حضرت نوح علیہ السلام سے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہہ رہا ہے کہ یہ آپ کے اہل میں سے نہیں ہے، عمل غیر صالح، اس کا عمل ٹھیک نہیں ہے، اور کوئی ایسی بات کرے وہ جاہلین میں سے ہو جاتا ہے. میں آپ کو نصیحت کر رہا ہوں. اچھا یہ عمل کیا تھا؟ حضرت نوح علیہ السلام کے بیٹے کا کون سا عمل ایسا ہے کہ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ اہل بیت میں سے نہیں، عمل غیر صالح؟ کیا کسی کی زمین پر قبضہ کیا تھا؟ کوئی بھینس چرا لی تھی؟ بجلی کا میٹر کچھ اور لگایا تھا؟ مسئلہ کیا ہے؟ اچھا چلیں مولانا یہ کیا مثال دے رہے ہیں آپ؟ شراب پیتا تھا. اگر شراب پیتا تھا تو ثابت کیجئے. قرآن میں نہیں لکھا ہوا، کہیں حدیث میں نہیں لکھا ہوا، میں نے نہیں دیکھا کہ مسئلہ. زنا کر رہا تھا، ثابت کیجئے. مسئلہ فقط اس کا یہ ہے
کہ جسے اللہ نے کشتی نجات بنایا اور بتایا ہے نا، اس میں بیٹھنے کو تیار نہیں تھا. اللہ نے کہا ایک مل کے صلوات بھیجے گا ہمارے برادر کی رکھے اللہم صلی علی. جی مسئلہ یہ ہے کہ وہ کشتی نجات میں بیٹھنے کو تیار نہیں ہے. تو پوچھ لیجئے حضور مکرم نے کشتی نجات کسے بتایا تھا؟ مسئلہ اہل بیتی کا مسئلہ سفینۃ نوح. میرے اہل بیت کی مثال سفینہ نوح کی مثال ہے. فمن رکبہا نجات، جو اس میں بیٹھے گا وہ نجات پائے گا. تو جو اس میں نہ بیٹھے تو بیٹا بھی ہو. اب مجھ سے آپ یہ نہ کہیے کہ رسول اللہ کے کون کتنا قریب تھا کتنا قریب نہیں تھا. ارے بیٹا بھی ہو. اللہ نے کہا جاہلوں والی بات نہیں کرنا. ہاں تمہیں تو علم ہی نہیں ہے اس بات کا، اور یہ عمل غیر صالح، اس کا عمل ٹھیک نہیں، اس لیے کشتی نجات میں بیٹھنے کو تیار نہیں. ان الحسین مصباح الہدی و سفینۃ النجات. حسین ہدایت کا چراغ ہے، نجات کی کشتی ہے. سبحان اللہ. تو جو نجات کی کشتی میں بیٹھنا چاہتا ہے وہ آئے حسین ابن علی کے در پر. سب سے پہلی بات یہ سمجھ میں آئی کہ اہل کا مطلب وہ ہے کہ جو نبی کے دین کے ساتھ جس کی سنکرونائزیشن ہے، ہاں نبی کے دین کو ماننے والا ہے، تب وہ اہل میں سے. یہ اللہ تعالیٰ کا نظام ہے. میں نے کہا حسین علیہ السلام کا حسب، حسین کا نسب. مولا علی نے فرمایا جسے اس کا حسب گرا دینا اسے اس کا نسب نہیں اٹھا سکتا. کیا بات ہے. میں ہاتھ جوڑ کے کہہ رہا ہوں تمام سادات کرام بھی اس پہ توجہ کریں، اور تمام احباب، جسے اس کا حسب گرا دے، یعنی جس کا کردار گر گیا ہو اسے اس کا نسب نہیں اٹھا سکتا. نوح علیہ السلام کے بیٹے کی مثال سامنے ہے، چاہے سگا چچا ہے، تبت یدا ابی لہب وتب. ہمیں سگوں سے مطلب نہیں، ہمیں مطلب یہ ہے کہ کون اس راہ پہ چلنے والا ہے. ایک وہ ہے کہ جس کا نسب کوئی خاص معلوم بھی نہیں ہے، اتنا مشہور بھی نہیں ہے، لیکن چونکہ کردار میں اتنا بلند ہے. سلمان و منا اہل البیت، سلمان ہم اہل بیت میں سے. تو اصل یہاں پر بات ہو رہی ہے کردار کی، اس لیے انہ لیس من اہلک، یہ آپ کے اہل میں سے نہیں ہے. اب معاملہ یہ ہے کہ بعض لوگ یزید کی طرفداری پہ جب آتے ہیں، یزید ملعون کی، وہ کہتے ہیں کچھ بھی تھا بھائی صحابی کا بیٹا تھا، اس لیے آپ برا نہ کہیے. قرآن پر ہاتھ رکھ کے میں آپ سے کہنا چاہ رہا ہوں، اللہ نبی کے بیٹے کو چھوڑنے کو تیار نہیں ہے، تم صحابی کے بیٹے کے پیچھے پڑے ہو. اللہ تو نبی کے بیٹے کو معاف کرنے کو تیار نہیں ہے. اللہ کہہ رہا ہے کہ نبی کا بیٹا ہے لیکن اہل میں سے نہیں ہے. ختم. جن لوگوں کی زبان نجس ہے نا، وہ کہتے ہیں یزید کے جہنمی ہونے کی کوئی دلیل نہیں ہے. یہ وہی کہے گا کہ اس کے حلالی ہونے کی اپنی کوئی دلیل نہیں ہے. یزید اللہم صلی علی. شب یکم محرم الحرامی چیزیں واضح تو ہوں. آپ کہاں سٹینڈز کرتے ہیں واضح تو ہو، کس طرف ہے. یہاں پر موقف واضح ہونا چاہیے. حسینیت یزیدیت میں موقف بالکل کلیئر ہونا چاہیے، کلیئرٹی ہونی چاہیے، یہاں پر ایمبیگوٹی نہیں ہے. اس لیے وہ حدیث ایک لے کر آتے ہیں کہ حضور نے کہا تھا کہ جو قسطنطنیہ کے لشکر میں جائے وہ جنتی ہے. فیبریکیٹڈ حدیث، ہمارے تو اس سے تعلق ہی نہیں حدیث سے، اس طرح کے معاملات سے کہ جہاں پر اس طرح کی جعلی حدیثیں لے کر آئی جائیں کہ قسطنطنیہ کے لشکر میں جو جائے گا جنتی ہے. اور چونکہ وہ یزید ملعون ان کے بقول یہ کہ اس لشکر میں گیا تھا، اس لیے وہ رسول اللہ نے خبر دے دی تھی کہ جنت. اچھا تعجب نہیں ہے وہ کہ جو اہل بیت کے فضائل میں اسے جھٹلانے کے لیے رسول کا علم غیب ماننے کو تیار نہیں ہے، وہ یزید کو جنتی ثابت کرنے کے لیے رسول کا علم غیب ماننے کو تیار ہے. رسول تو آپ کے بقول علم غیب ہی نہیں رکھتے تھے بھائی، تو رسول کو کہاں سے. اچھا یزید کو جنتی ثابت کرنے کے لیے وہ رسول کا علم غیب بھی لے آئیں گے کہ وہ چونکہ قسطنطنیہ کے لشکر میں وہ تھا. اور میں اس زبان سے ہمیں ابو طالب کے اسلام کا اقرار چاہیے بھی نہیں. یہ فطرت کا عقیدہ ہے شدید. کافر ہی وہ سمجھیں گے مسلمانوں کو جن لوگوں کی نظروں میں مسلمان ہوں یزید. تو جس زبان سے یزید کو مسلمان کہا جائے، ہمیں ابو طالب کے اسلام کا اقرار چاہیے بھی. وہ جی کلمہ نہیں پڑھا تھا، نکاح پڑھا تھا. کلمہ پڑھنا زیادہ مشکل ہوتا ہے یا نکاح پڑھنا زیادہ مشکل ہوتا ہے؟ کلمہ تو ہر اہرا غیرہ نتو خیرہ پڑھ لیتا ہے، نکاح ہر کوئی نہیں پڑھ سکتا. اور وہ جو خاموش ہیں وہ تو بالکل ہی نہیں پڑھ سکتے. خاموش رہیں تو مولوی بھی نکاح نہیں پڑھتا. تو نکاح کلمہ نہیں پڑھا تھا، اس لیے ہم ابو طالب علیہ السلام دیکھیں یہ اہل بیت النبوہ کا جو لفظ ہے نا، آغاز اہل بیت تو کلمہ نہیں پڑھا تھا. کلمہ کنووکیشن ان کا ہوتا ہے جو کبھی کافر رہ چکے ہوں. آپ اپنے بچے کو ساتھ میں لے کر آئیں، کہیں کہ خیر سے مولانا صاحب یہ میرا پیارا سے بیٹا ہے. میں نے کہا اس نے کلمہ پڑھا ہے؟ آپ کہیں گے مولانا یہ میرا بیٹا ہے. کیا مطلب ہے؟ یہ مسلمان کا بیٹا ہے، ابو طالب ابراہیم کا بیٹا ہے. ابو طالب علیہ السلام کو کلمہ پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، جس کا بیٹا خود کلمہ ہے. مل کے صلوات اللہ. جس کا بیٹا خود کلمہ ہے. جی ایک روایت ہے مسلمانوں کی کتابوں میں، جنرل تقریباً نصیحتوں کی کتابوں میں روایت لکھی ہوئی ہوتی ہے کہ ایک شخص تھا کہ جو جہنمی تھا، اللہ نے جنت میں بھیجا اسے. تو کہا پروردگار، فرشتوں نے پوچھا اس نے کیا کیا ہے؟ کہا اس نے کچھ نہیں کیا، اس کے بیٹے نے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھی ہے. یہ روایت سن رکھی ہے یا نہیں میرے بھائی؟ کہا جس کے بیٹے نے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھی ہے، مجھے حیا آتی ہے کہ میں اس کے باپ کو جہنم میں بھیج دوں. حیا نہیں آتی
کہ جس کا بیٹا بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھے اس کا باپ تو جنت میں چلا جائے، جس کا بیٹا خود نقطہ بائے بسم اللہ ہو، جس کا بیٹا خود بسم اللہ کا نقطہ ہے۔ قرآن میں ایک آیت ہے، ابھی میں نے پڑھا نا، حسب اور نسب، امام حسین علیہ السلام کا سے امام حسین علیہ السلام کا نسب، تو اللہ تعالیٰ نے سورہ مومنون میں کہا ہے آیت نمبر 101 میں کہ فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ فَلَا أَنْسَابَ بَيْنَهُمْ يَوْمَئِذٍ وَلَا هُمْ يَتَسَاءَلُونَ، جب قیامت کا سور پھونکا جائے گا نا تو ہر رشتہ داری کاٹ دی جائے گی، وَلَا هُمْ يَتَسَاءَلُونَ، اور ہم ایک کا جواب دوسرے کو نہیں دینے دیں گے۔ یہ بڑی غور کرنے والی اور سمجھنے والی آیت ہے، وَلَا هُمْ يَتَسَاءَلُونَ، ہم ایک کا جواب دوسرے کو ہرگز نہیں دینے دیں گے قیامت۔ یا دنیا میں طریقہ ہوتا ہے سوال ایک سے کیا جائے تو دوسرا جواب دینا شروع کر دیتا ہے، خاص طور پر ہر قوم کا ایک مزاج ہوتا ہے، تو ہمارے ابھی قوم کا ایک مزاج ہے، 4 لوگ اگر ایک ساتھ ہوں تو ایک ڈاکٹر ان میں سے کوئی ہو تو سارے مریض بن جاتے ہیں، اور ایک مریض ہو تو سارے ڈاکٹر بن جاتے ہیں۔ ایک اس میں سے کوئی ڈاکٹر ہے تو کوئی کہے گا کہ میرے گردے میں درد ہے، کوئی کہے گا میری زبان تالو سے لگی ہوئی ہے، کوئی کہے گا کہ مجھے دماغ میں گیس ہے، وغیرہ وغیرہ۔ اور اگر ایک کوئی مریض ہے تو کہے گا آپ یہ کر لیجیے، آپ کا بڑا بھائی جھگڑنے آ میرے بھائی کو کیوں کہا۔ وہاں پر اگر اللہ تعالیٰ نسب رکھتا نا، تو مثال دے رہا ہوں، اب اگر کوئی جہنم میں جا رہا ہے تو اس کا کوئی ایک اکلوتا بھائی ہے، وہ سامنے لیٹ کر کہے کہ پروردگار میری لاش ہی سے کوئی گزرے گا تو یہ جہنم میں جائے گا کیونکہ یہ میرا بھائی ہے۔ اللہ کہے گا فلا انصاب بینہم یومئذ، نہ کوئی کسی کا ماموں بھانجا ہے، نہ کوئی کسی کا چچا بھتیجا ہے، کوئی رشتہ داری نہیں، کوئی کسی کا چچا بھتیجا نہیں ہے۔ حضور مکرم نے فرمایا ہے، اب ایک حدیث پڑھنے لگا ہوں، فرمایا کل حسب و نسب یا کل سبب و نسب منقطع یوم القیامہ الا نسبی، ہر نسب کاٹ دیا جائے گا قیامت میں سوائے میرے نسب کے، سوائے میرے نسب کے، میری رشتہ داری باقی رہے گی، باقی سب کا نسب کاٹ دیا جائے گا۔ حضرت ابو طالب علیہ السلام کو کافر کہنے والے مولوی صاحب سے میں کہنا چاہتا ہوں، آپ اپنے چچا کی فکر کرو، محمد کے چچا کی فکر نہ کرو۔ جی یہ یہاں سے اگر میں کہوں، دیکھیں کیوں اہل بیت النبوہ میں حضرت ابو طالب علیہ السلام کے کردار کو سمجھانا ضروری ہے، اس لیے کہ کربلا معلیٰ میں آپ دیکھیے حسین ابن علی ابن ابی طالب، عباس ابن علی ابن ابی طالب، زینب بنت علی ابن ابی طالب، ام کلثوم بنت علی ابن ابی طالب، سکینہ بنت الحسین ابن علی ابن ابی طالب، مسلم ابن عقیل ابن ابی طالب، طفلان مسلم ابن عقیل ابن ابی طالب، جعفر ابن عبداللہ ابن طیار، اون محمد ابن عبداللہ ابن جعفر طیار ابن ابی طالب، قاسم ابن حسن ابن علی ابن ابی طالب، علی اکبر ابن حسین ابن علی ابن ابی طالب، علی اصغر ابن حسین ابن علی ابن ابی طالب۔ پوری کربلا تو پال کر دی ابو طالب علیہ السلام نے۔ اہل بیت النبوہ، اہل بیت کی بنیاد سب کچھ جو ہے وہ وہاں سے۔ اس لیے میں عرض کروں گا کہ حضرت ابو طالب علیہ السلام کی وفات کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا حضور مکرم کو ہجرت کا حکم دے دینا، یہ ابو طالب کو خاموش خراج عقیدت ہے کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مکہ میں ابو طالب کے بعد کسی کا احسان چاہیے بھی نہیں ہمیں۔ بات واضح ہو رہی ہے میں کیا کہنے لگا ہوں؟ ابو طالب کے بعد آپ پر ہمیں کسی کا احسان نہیں چاہیے۔ ابو طالب علیہ السلام کی دشمنی فضیلت کی دشمنی ہے، جی فضیلت کی دشمنی ہے۔ کاش میں اس جملے کو ویسے پہنچا سکوں جیسے میں اپنے اندر وجد میں محسوس کر رہا ہوں۔ ابو طالب علیہ السلام کی دشمنی فضیلت کی دشمنی ہے، اس لیے کہ کافر پالنے کا موقع بہت سے بزرگوں کو ملا تھا، نبی پالنے کا موقع ابو طالب کے علاوہ کسی کو نہیں ملا تھا۔ اللہ سبحان اللہ، مل کے کہیے گا، میں کنکلوژن پہ جاؤں گا۔ علی القسیم الجنت والنار، علی جنت جہنم تقسیم کرنے والے۔ مولا علی سے جب کہا جاتا تھا کہ ابو کا فی النار، آپ کے باپ تو جہنم میں ہیں، مولا کہتے تھے انا قسیم الجنت والنار، میں جنت جہنم کا تقسیم کرنے والا ہوں۔ یعنی مولا کہنا چاہتے تھے کہ میرے باپ کی فکر نہ کر، اپنے باپ کی فکر کر کے کہاں جانے والا ہے۔ تو حضرت وہ فقط بہن اور بھائی کی محبت کو اسے محدود نہیں کیجیے گا۔ امام حسین علیہ السلام ان کی 14 بہنیں، لیکن ہر بہن کا وہ مقام نہیں جو شہزادی زینب سلام اللہ علیہ۔ مولا حسن علیہ السلام کے علاوہ امام حسین علیہ السلام کے اور 10 بھائی ہیں، لیکن جو ابو الفضل عباس علیہ السلام کا مقام ہے وہ سب کا نہیں ہے، اس لیے کہ عباس فقط بھائی پہ قربان نہیں ہے، اپنے زمانے کی حجت پہ قربان۔ یہ میں کہہ رہا ہوں اہل بیت النبوہ، نبی سے تعلق نہیں ہے، عہدے سے تعلق ہے، نبوت کے اہل بیت۔ بی بی معصومہ سلام اللہ علیہ فقط امام رضا علیہ السلام کی بہن ہونے کی وجہ سے محترم نہیں ہے، امام رضا علیہ السلام کی اور بھی 15 بہنیں ہیں، لیکن بی بی معصومہ سلام اللہ علیہ نے جو ہجرت فرمائی ہے وہ حجت خدا کی خاطر ہجرت فرمائی ہے، ان کی قربت کے لیے۔ تو اب جو سب سے بڑا میسج ہے ہمارے زمانے کی حجت امام زمانہ عجل اللہ تعالیٰ فرجہ شریف، ایک مل کے صلوات بھیجے گا، نام ہے امام زمانہ صلی اللہ۔ محرم اپنے آپ کو بدلنے کا موقع بالخصوص 10 دن، یہ سال کے الگ ہی سے 10 دن ہوتے ہیں، یقین فرمائیے، جس میں معنویت روحانیت اپنے ایک عروج پر ہوتی ہے۔ امام حسین علیہ السلام کے ذکر کی برکت سے فرش عزا میں ایسا ایک روح میں تغیر متحول کر دینے والا اثر رکھا ہے
اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے. ہاں اس لیے جو سوشل میڈیا پہ مجالس سماعت فرماتے ہیں وہ سنیے آپ, اس میں کوئی حرج نہیں ہے, لیکن خود فرش اعضاء پہ آ کے بیٹھنا, حتیٰ یہ غور فرمائیے گا, حتیٰ یہ کہ آپ اگر کسی مجلس میں جائیے اور بعض مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ کسی مجلس میں تشریف لے گئے, کہتے ہیں مولانا صاحب کوئی نئی بات ہی نہیں تھی, کوئی بھی نئی بات نہ ہو تب بھی آپ کا مجلس میں جانا ضائع نہیں ہوا, یہ یاد رکھیے گا. اس لیے کہ فرش امام حسین علیہ السلام فقط تعلیم کا ذریعہ نہیں ہے, یہ تربیت کا بھی ذریعہ ہے. لبیک یا حسین, یا علی, اللہم صل. فرش اعضاء امام حسین علیہ السلام فقط ایجوکیشن نہیں ہے, اپ برنگنگ بھی ہے. ایجوکیشن میں ہوتا ہے کہ ایک مرتبہ آپ نے سیکھ لیا کافی ہے, 2+2=4, بات ختم, بار بار اس کو دہرانے کی ضرورت نہیں ہے. تربیت میں بار بار دہرانے کی ضرورت ہے. مولانا صاحب ایک جگہ گئے مجلس میں, ایک واقعہ مولا علی کی فضیلت سنی, 10 مرتبہ سنی بھی, آپ یقین جانیے ممبر امام حسین علیہ السلام کی قسم کھا کے کہہ رہا ہوں, اگر آپ نے مولا علی کی فضیلت ایک 10 مرتبہ سنی ہوئی ہے اور 11ویں مرتبہ اس فضیلت کو سن رہے ہیں, تو جو پہلی مرتبہ میں سننے کا ثواب تھا وہی 11ویں مرتبہ سننے کا ثواب ہے. ہاں یہ اپ برنگنگ ہے, تربیت ہے, تزکیہ نفس ہے, فرش اعضاء پہ آ کے بیٹھنا. ہاں یہ ضرور ہے کہ خطبہ شعراء انہیں چاہیے کہ وہ نئے مضامین کو جو قرآن و حدیث کی روشنی میں مطابقت رکھتے ہوں وہ پیش کریں, تربیت کے حوالے سے, فضائل کے حوالے سے, لیکن خود مجلس میں آپ کا آ کے بیٹھ جانا یہ خود طہارت نفس کے لیے. اور شروع کیجئے جہاں کوئی ایسی بات آپ کو محسوس ہو کہ یہ مجھے اپنی زندگی میں نافذ کرنی ہے. اب کل کے انتظار کی بات نہیں ہے, مجھے معاف کیجیے گا, قبرستان بھرے ہوئے ایسے لوگوں سے جو یہ سمجھتے تھے اور کہتے تھے کہ ہم کل سے نماز شروع کریں گے. آشا ایک شاعر ہے, اسے اسلام اچھا لگتا تھا لیکن قبول نہیں کیا. حضور مکرم مدینہ چلے گئے, مکہ سے وہ مدینہ آیا اسلام قبول کرنے کے لیے. اب شاعر ہے وہ, تو اس نے آ کر کہا کہ میں مسلمان ہونا چاہتا ہوں. تو اسے بتلایا گیا کہ دیکھو مسلمان ہو گئے تو تمہیں کچھ فحشا چھوڑنے پڑیں گے, تمہیں سود چھوڑنا پڑے گا وغیرہ وغیرہ. اس نے کہا میں چھوڑ دوں گا. کہا بھی شراب بھی چھوڑنی پڑے گی. کہا نہیں یہ تو نہیں ہو سکتا, میں تو شراب پیتا ہوں تو شاعری کرتا ہوں, تو یہ پاسبل نہیں. کہ نہیں شراب پیتے ہوئے تو کوئی مسلمان نہیں ہو سکتا. تو اس نے کہا اچھا ایسا, میں 1 سال کے لیے جا رہا ہوں, 1 سال میں خوب جی بھر کے پی کے اپنا کوٹا پورا کروں گا زندگی بھر کا, تو نیکسٹ ایئر آؤں گا تو پھر مسلمان ہوں. نیکسٹ ایئر ہونے سے پہلے مر گیا. کبھی کبھار خواہشات نفسانی میں سے کوئی ایک بات ایسی ہوتی انسان کو جو صدیوں دور کر دیتی ہے حجت خدا سے. کبھی کبھار کوئی ایک حرام نگاہ, کوئی ایک بری لذت انسان کو دور کر دیتی ہے امام حسین علیہ السلام کے مشن سے, ان کی راہ سے. یہ نہ سمجھے کہ یہ بات میں ٹھیک کروں گا, بات کیا پتا. بات ایک شخص دفن ہو گیا تھا, مولا علی علیہ السلام وہاں موجود تھے اس کے جنازے میں. کسی نے کہا ہے مولا اگر یہ بھی قبر سے زندہ ہو کے دوبارہ آ جائے نا تو یہ اپنے آپ کو اصلاح کر لے گا, ٹھیک کر لے گا. مولا نے کہا کیوں؟ کہ اس لیے کہ مولا یہ آپ کا سچا چاہنے والا بن جائے گا, چونکہ قبر میں پہنچ کر اس کی نگاہوں سے حجاب ہٹ گئے. ابھی تو ہماری نگاہوں میں حجاب ہے نا, ہم تو نہ فرشتوں کو دیکھ رہے ہیں نہ عذاب کو دیکھ رہے ہیں, ثواب ہم تو کچھ بھی نہیں دیکھ رہے. تو قبر میں جا کے حجاب ہٹیں گے. یوم الشہود قیامت کے ناموں میں سے ایک نام ہے, اس وقت ہے عالم الغیب ہے, اسے وہاں پہ جا کے شہود ہوگا. تو کہا مولا حجاب ہٹ گئے ہیں, اب یہ زندہ ہو کے آ جائے تو یہ اپنے آپ کو ٹھیک کر لے گا. مجھے یقین ہے اس لیے کہ یہ دیکھ چکا ہے حقیقت کو. میں اپنے مولا پہ قربان ہو جاؤں. مولا نے کہا یہی بات تو کیوں نہیں سوچتا اس وقت اپنے لیے؟ مولا کہنا چاہ رہے تھے اس کے پاس تو قبر سے آنے کا موقع نہیں ہے, تیرے پاس تو مہلت ہے, اس کے لیے کیوں بول رہا ہے, اپنے لیے کیوں نہیں سوچ رہا. یہ یکم محرم الحرام کے شب میں آپ سے 10 بستہ گزارش کرنا چاہتا تھا, اس لیے کہ وہ عشرہ محرم سماعت فرمائیں گے یہاں پر, اور جہاں جہاں آپ سننا چاہتے ہیں مجالس کو اور تشریف لے جائیں گے, میری مائیں بہنیں سب, تو آپ کو کوئی ایسی بات محسوس ہو کہ یہ میری نفس کی اصلاح کے لیے بہت اہم ہے, کل کا انتظار نہ کریں, آج سے شروع کریں. کل یکم محرم الحرام کا دن ہے. ایک عمل میں آپ سے گزارش کر رہا ہوں, اب وہی عمل کہ ایسا نہیں کہ یہ کسی نے اپنے دل سے کوئی خیال آیا کسی کو تو کوئی عمل بنا دیا, نہیں, یہ وہ عمل ہے کہ جو ائمہ علیہ السلام سے ثابت ہے. ہر ماہ کی پہلی تاریخ کو جو اسلامی ماہ ہے اس کی خاص نماز ہے, اور وہ نماز ہے امام محمد تقی علیہ السلام پڑھا کرتے تھے اس نماز کو, اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. ہو سکے تو کل یکم محرم الحرام اسے ضرور پڑھیں. بہت سادہ سی نماز ہے, 2 رکعت نماز, جس کی پہلی رکعت میں سورہ الحمد کے بعد, امام جواد علیہ السلام کے لیے تو روایت ہے کہ پہلی رکعت میں سورہ الحمد کے بعد اتنی مرتبہ سورہ قل هو اللہ احد کو پڑھتے تھے جتنا اگلے مہینے کے دن ہوتے تھے. اب 29 یا 30, اب امام علیہ السلام تو علم غیب سے جانتے تھے کہ 29 ہے یا 30, ہم سے کہا گیا کہ 30 ٹائمز پڑھ لو. پہلی رکعت میں الحمد کے بعد 30 مرتبہ سورہ قل هو اللہ احد, دوسری رکعت میں الحمد کے بعد 30 مرتبہ سورہ انا انزلنا فی لیلۃ القدر. اس کے بعد اشتری بہ سلامت کل شہر, کہ اس ایک عمل سے امام تقی الجواد علیہ السلام فرماتے تھے کہ میں پورے مہینے کی سلامتی کو اللہ سے خرید لیتا ہوں. 2 رکعت نماز. اس کے بعد ایک عمل اور ہے اس ساتھ ملحق ہے کہ
استطاعت کے مطابق جتنا آسان ہو صدقہ، یہ حدیث میں، یعنی ضروری نہیں کہ کوئی ہزاروں لاکھوں روپے میں جائے، کہا بھائی استطاعت کے مطابق جتنا آسان ہے اتنا، کسی کے لیے آسان ہے 100 روپے کافی ہے اتنا، تو 2 رکعت یہ نماز، اس کے بعد ایک مختصر سا صدقہ، اگر اس میں آپ اور اضافہ کرنا چاہیں تو آپ بیکی شیعہ جو اردو اس کا آپشن بھی ہے اس میں جا کے دیکھ لیجئے گا، نماز اول ما لکھ کر آپ کو 9 آیتیں بھی مل جائیں گی، اس کے بعد 9 آیتیں پڑھنے کی بھی تاکید ہے، لیکن وہ اور اضافی مستحب ہے۔ اصل عمل اتنا کافی ہے کہ 2 رکعت نماز، پہلی رکعت میں سورہ الحمد کے بعد 30 ٹائم سورہ قل واللہ احد، دوسری رکعت میں الحمد کے بعد 30 ٹائم سورہ انا انزلنا فی لیلۃ القدر، مختصر سا صدقہ، اس ایک عمل سے آپ محرم الحرام کی سلامتی کو خرید لیں گے اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے۔ کل انشاءاللہ عمل کریں گے، اس لیے کہ کل کے دن کا عمل ہے یہ۔ عزیزوں بات ختم ہو گئی آج کی حد تک، اور اہل بیت النبوہ و معدن الرحمہ و خزان العلم، علم اللہ کے علم کا خزانہ ہے اہل بیت۔ اگر اہل بیت علیہ السلام نہ ہو تو یہ عمل اور یہ معارف کہاں پتہ چلیں گے، کون سا عمل کس دن کرنا ہے، کس کیفیت میں کرنا ہے، یہ ہمیں بتلایا اہل بیت علیہ السلام نے۔ میں مصائب کی طرف جا رہا ہوں، یہاں سے وہاں تک ماشاءاللہ مومنین تشریف فرما، آپ سے گزارش یہ ہے کہ پرزور حیدری اور حسینی صلوات بھیجیں محمد و آل محمد پر۔ محمد معجل فرجہم، ایک مختصر سا نعرہ لگانا، تفصیل سے نہیں، امام حسین کی خوشنودی کرتا ہے۔ حسین علیہ السلام کی شہادت لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علی ولی اللہ کو بچا گئی۔ ظاہر میں تو سامنے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہنے والے ظاہر میں تو ہیں، میں مصائب پر آ چکا تھا لیکن ایک فقرہ بھی زبان پر آ رہا ہے، آپ سے قبول کریں گے۔ علی ولی اللہ جانتے ہو کلمے میں کیوں ضروری ہے؟ جب علی ولی اللہ کے بغیر لا الہ الا اللہ تو دیکھا کیا حشر تھا، محمد رسول اللہ پر ایمان تھا، اس کی کیا کیفیت تھی، یعنی جس کے کلمے میں علی ولی اللہ ہوتا ہے اس کا محمد رسول اللہ محفوظ ہو جاتا ہے۔ جس کے کلمے میں علی ولی اللہ ہوتا ہے اس کا لا الہ الا اللہ محفوظ رہتا ہے، ہر خطا سے، ہر سہو سے، ہر نسیان سے، ہر تحریف سے۔ حسین کے پاس جو لا الہ الا اللہ ہے اس میں سجدے میں گلا کٹوا دینا ہے، یہ ہے لا الہ الا اللہ کی کیفیت۔ بنا لا الہ اسس حسین، لا الہ کی بنیاد حسین، سبحان اللہ۔ کل چونکہ شب 2 محرم ہوگی اور امام حسین علیہ السلام کا قافلہ 2 محرم کو کربلا پہنچا، تو میں کربلا آمد کے مصائب کل پڑھوں گا۔ آج ہمیں ایک اضافی مجلس اعزا الحمدللہ نصیب ہو گئی ہے، تو میں وہیں مدینہ سے روانگی اور کچھ کیفیتیں آپ کی خدمت میں پڑھنا چاہتا ہوں۔ اور ایک اور کیفیت ہے جو مجھے بیان کرنا اپنے اوپر واجب ہے، وہ میں نے اپنے اوپر لازم کیا ہوا ہے کہ جہاں کہیں عشرہ محرم سے خطاب کی توفیق اللہ سبحانہ وتعالیٰ دے اور پہلی محرم کی شب ہو، چاند طلوع ہو گیا محرم کا، ہائے حسین کی صدا ہے آسمانوں پر بھی، فقط زمین پر نہیں۔ امام کی حدیث یہ ہے کہ فرشتے اللہ کے حکم سے حسین کا خوب بڑا کرتا عرش پہ لہراتے ہیں محرم کی پہلی رات میں، اور وہ کرتا جا بجا کٹا ہوا پھٹا ہوا، اتنے زخم تھے نا امام حسین علیہ السلام کے جسم اطہر پر۔ حضور مکرم جب بچپن میں حسین کو گود میں لیتے تھے، ایک مرتبہ سر سے پیر تک بوسے دے رہے تھے، سر کو چومتے تھے، حسین علیہ السلام کی گردن کو چومتے تھے، سینے کو چومتے تھے، حضور پورے جسم کو چومتے تھے۔ تو کسی نے پوچھا یا رسول اللہ آپ اس طرح سے ہر جگہ کیوں چوم رہے ہیں؟ فرماتے تھے اقبل موضع السیوف، جہاں جہاں تلواریں پڑیں گی نا میں ہر مقام کو چوم رہا ہوں۔ آمادہ ہیں رونے کے لیے، شب یکم محرم الحرام ہے، حسین کی ماں فاطمہ زہرا سلام علیہا اب وہ مہمان ہیں، فرش عزا پر تشریف لاتی ہیں، وہ دیکھ رہی ہیں کہ کس کی آنکھوں میں میرے حسین کے نام سے آنسو ہیں۔ اب کہیں روایت میں تو اس طرح سے آگے نہیں ہے، لیکن ایک دل تو کہتا ہے نا، اور حقیقت بھی انشاءاللہ اسی طرح سے ہے کہ فقط مدینہ سے بی بی فاطمہ نہیں آئی، شام سے بھی تو ایک بی بی آئی ہے اپنے بھائی کا پرسہ لینے کے لیے، اور ان کے ساتھ ایک 4 سال کی بچی بھی موجود ہے، اور وہ پوچھ رہی ہیں کہ بھبی اماں انہیں میرے بابا پر رونے پر کوئی تماچے تو نہیں مارنے والا، انہیں کوئی کوڑے تو نہیں مارنے والا؟ جب آپ یا حسین کہتے ہیں، سکینہ یا حسین کہتی تھی تو تماچے مارے جاتے تھے، سکینہ یا عباس کہتی تھی یہ جو میں نے اپنے اوپر لازم اور واجب کیا ہوا وہ جانتے ہیں کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ شب یکم محرم الحرام مصائب کا آغاز میں کروں بی بی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کے مصائب سے، حسین کی ماں فاطمہ زہرا کا ذکر ہو، مصائب کا آغاز وہاں سے۔ لعن اللہ امتن اسست اساس الظلم والجور علیکم اہل البیت، زیارت عاشورہ کا فقرہ ہے، پروردگار تو ان لوگوں پر لعنت کر جنہوں نے حسین پر ہونے والے ظلم کی بنیاد رکھی ہے۔ وہ وقت کہ جب حسین کی ماں در و دیوار کے درمیان آئی، وہ وقت کہ جب حسین کی ماں کا پہلو شکستہ ہو گیا، اللہ اکبر، جب پسلیاں ٹوٹنے لگیں، فرمایا اے فضا مجھے سنبھال لینا، میرا محسن مار دیا گیا۔
فاطمہ تو زہرا بہت مظلومہ ہے. حسن اور حسین ایک خاص جگہ سے نہیں گزرتے تھے مدینہ میں. امام سے پوچھا جاتا تھا مولا اس گلی سے کیوں نہیں جاتے؟ کہ جب میری ماں جایا کرتی تھی تو ان پر ہاتھ اٹھا کر انہیں مدینہ کی گلیوں میں گرا دیا جاتا تھا. اللہ اکبر. رسول اللہ کی وفات کے بعد جو ظلم کا آغاز ہے, جو بی بی فاطمہ الزہرا اور حسین کا تعلق ہے نا, وہ شاید کسی ماں اور کسی اولاد کا نہیں ہے. حتی زہرا سلام اللہ علیہ کی اپنی اولادوں میں بھی جو ان کا امام حسین علیہ السلام سے تعلق ہے. جانتے ہو کیوں؟ اس لیے کہ جب زہرا سلام اللہ علیہ روایت میں کہ امام حسین علیہ السلام حمل سے تھے تو وہ بی بی ام سلمہ کے پاس آئیں اور آ کے کہتی ہیں کہ میرے شکم میں جو بچہ ہے وہ مجھ سے کلام کرتا ہے. صبح کا وقت ہوتا ہے تو وہ کہتا ہے کہ السلام علیکم یا اماں انا ولدک العطشان, اے ماں آپ پر سلام ہو, میں آپ کا بہت پیاسا بیٹا ہوں. عصر کا وقت آتا ہے تو وہ کہتا ہے السلام علیکم یا اماں, اے میری ماں پر میرا سلام ہو, میں آپ کا وہ بیٹا ہوں جسے ذبح کیا جا رہا ہے. جب رات کا اور شام کا وقت آتا ہے تو کہتا ہے السلام علیکم یا اماں, اے میری ماں پر سلام ہو, میں آپ کا وہ بیٹا ہوں جس کا لباس لوٹا جا رہا ہے. ام سلمہ لے کر گئی بی بی فاطمہ الزہرا کو رسول اللہ کے پاس. بی بی خود عالمہ غیر معلمہ کی ماں ہیں, جانتی ہیں اپنے علم سے, لیکن مصائب کا اس طرح سے اظہار ہونا ہے کہ اے بیٹی آپ کا جو بیٹا حسین میرا نواسا آپ کو سلام کرتا ہے نا, وہ وقت کے اعتبار سے ایک صبح ہوگی حسین بہت پیاسا ہوگا, وہ آپ سے کہتا ہے کہ اماں میں بہت پیاسا ہوں. ایک عصر آئے گی حسین کو ذبح کر دیا جائے گا, ایک شام آئے گی حسین کا لباس لوٹ لیا جائے گا. کہاں امام حسین علیہ السلام پر رونے والے؟ جب امام حسین علیہ السلام کا لباس لوٹا جا رہا تھا کوئی انگشتری لے کر چلا گیا, انگشتری ایسے لے کر چلا گیا کہ حسین کی انگلی کو کاٹ دیا گیا. اس کے بعد حسین کا لاشا بامال ہوتا رہا. ایک بہن 70 قدموں کے فاصلے سے دیکھتی رہی. ہر شہید کا وارث آیا, اپنے اپنے شہیدوں کے لاشیں لے گیا. درمیان میں ایک حسین کا لاشا باقی رہ گیا. دائیں طرف کے گھوڑے بائیں طرف دوڑ گئے, دائیں طرف کے گھوڑے بائیں طرف دوڑ گئے. حسین کا لاشا گھوڑوں کی ٹانگوں تلے کچلا چلا گیا. جزاک اللہ, یہی حق ہے, آواز بلند کریے گا. سیدہ سلام اللہ علیہ اجر نائب فرمائے. جب سیدہ دنیا سے جا رہی تھی, علی بن ابی طالب نے اپنی ہر اولاد سے کہا کہ قریب آ جاؤ, ماں کا آخری دیدار کر لو. تو حسن آگے بڑھے تھے, بی بی زینب, بی بی ام کلثوم, لیکن حسین ماں کے قدموں سے لپٹ کر کہتے تھے اماں آپ تو مجھے خود بلایا کرتی تھی اماں. جب کوئی آواز نہ آئی, بزرگ علماء نے لکھا ہے اسے, حسین نے کہا واہ غربتا, اماں حسین اتنا غریب ہو گیا کہ حسین آپ کی طرف آنا چاہے اور آپ ہاتھوں کو نہ بڑھائیں, بس بندے کفن میں لوٹے, فاطمہ کے ہاتھ پکڑ آئے, حسین کو سینے سے لگایا, کہے میرے لال سیدہ کے سامنے غربت کیسے گرنا کرنا. میں ہاتھوں کو جوڑ کے کہوں اے بی بی, آج علی ہے, حسن ہے, حسین کی زبان سے غربت نہ سنی گئی. کل کربلا کے میدان میں رابی کہتا حسین نے ایک طرف اکبر کے لاشے کو رکھا, ایک طرف قاسم کے لاشے کو رکھا, درمیان میں میرا مولا لیٹ گیا. فرماتے تھے واہ غربتا. یکم محرم الحرام میں بی بی فاطمہ زہرا کو پرسہ دینا ہے. پروردگار آج تیرا حسین غریب ہو گیا. بس حسین اب جب چلے ہیں مدینہ سے تو ذرا سوچو کہ کتنی سخت منزل ہے کہ حسین مدینہ سے چل رہے ہیں. ماں فاطمہ الزہرا کی قبر پر جب ودا ہونے لگے تو بی بی فاطمہ نے ایک وصیت کی. جانتے ہو کس سے؟ عباس سے وصیت کی. میر انیس رحمت اللہ علیہ لکھتے ہیں ہاں بلاؤ میرا عباس دلاور ہے کدھر, وہ فدا ہے میرے پیارے پر میں صدقے اس پر. بی بی فاطمہ کی قبر سے صدا آ رہی ہے, وہ عباس میرے حسین پر فدا ہے نا. وہ فدا ہے میرے پیارے پہ میں صدقے اس پر, شکم غیر سے گو ہے وہ میرا ہے پسر. ام البنین کا بیٹا ہے لیکن میرا لاڈلا ہے وہ, شکم غیر سے گو ہے وہ میرا ہے پسر. اپنا یہ صدا سن کے برادر کو پکارے سرور, ابھی رہوار کو آگے نہ بڑھاؤ بھائی, یاد فرماتی ہیں اماں ادھر آؤ بھائی. آ کے عباس نے سر رکھ دیا پائین مزار. جو اس جملے پہ رو سکے تو میں اسے سلام پیش کرتا ہوں. عباس نے فاطمہ الزہرا کی قبر کے پائیں تھی اپنا سر رکھ دیا, آ کے عباس نے سر رکھ دیا پائین مزار. آئی زہرا کی ندا میں تیری غربت میں نثار,
اپنے پیاروں کے برابر میں تجھے کرتی ہوں پیار، جہان بھائی کی حفاظت کر رہے اے زنہار، جہان بھائی کی حفاظت کر رہے اے زنہار، کوئی غربت میں اسے مار نہ ڈالے بیٹا، کوئی غربت میں مار نہ ڈالے بیٹا، میرا شبیر ہے تیرے حوالے بیٹا۔ زہرا نے شبیر کو عباس کے حوالے کیا، لہذا جب قافلہ واپس پلٹا تھا ام البنین کو کہا کہ عباس مارے گئے، کہ بتاؤ حسین کی کیا خبر؟ یا عبد اللہ یا حسین ابن علی، چلیں پہلے محرم کی شب ہے، امام حسین علیہ السلام کی خدمت میں توسل کرتے ہیں۔ یا عبد اللہ یا حسین ابن علی ایھا الشہید یا ابن رسول اللہ یا حجت اللہ علی خلقہ یا سیدنا و مولانا انا توجہنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا يا وجيها اشفع لنا۔ اتنے مومنین اور مل کے یا وجیہا اشفع لنا، ایک مرتبہ اور کہہ دے ظہور امام کے لیے یا وجیہا عند اللہ اشفع لنا عند اللہ